السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آئی ہوں کلاس 4 کی سلام اسلامیت کے ساتھ، جس کا چیپٹر ہے حضرت عمر فاروق۔ آج ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز سولو کریں گے، تو چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ تو دیکھیں پیج 90 پہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی ایکسرسائز کے لیے ہم لوگ جائیں گے پیج 95 پہ۔ دیکھیں پیج 95 پہ میں آ گئی ہوں۔ پہلا ہے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر 91 پہ۔ دیکھیں پیج 91 پہ میں آ گئی ہوں۔ یہ لاسٹ پیرا سے اس کا آنسر اسٹارٹ ہے یہاں سے۔ حضرت عمر فاروق غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی آمد کا سن کر حضرت خباب گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے گھر میں داخل ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں سن چکا ہوں، تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، اور اسی غصے میں انہوں نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کی بہن فاطمہ کے سر پر ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور اسی غصے میں انہوں نے کہا عمر تم سے جو بن آئے کرو، میں تو مسلمان ہو چکی اور تمہارے دین میں حقانیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ خون دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا دل نرم ہوا اور کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ بہن کے کہنے پر حضرت عمر فاروق نے پہلے وضو کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھیں یہاں سے یہاں تک۔ یہ ہمارا 1 کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف۔ تو دیکھیں ہمارا دوسرا سوال ہے حضرت عمر فاروق کے والد کی شخصیت کیسی تھی اور قریش مکہ ان کی کیوں عزت کرتے تھے؟ تو اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 90 پہ ملے گا۔ تو دیکھیں پیج 90 پہ میں آ گئی ہوں۔ اس کا جواب یہاں سے حضرت عمر دوسرے پیراگراف کی تیسری لائن سے اس کا آنسر ہے حضرت عمر کے والد متوسط طبقے سے، یہاں سے لے کے چوتھی لائن میں حضرت عمر کی شخصیت میں بھی آیا یہاں سے یہاں تک۔ یہ ہمارا 2 کا آنسر ہے۔ چلتے ہیں کوشچن 3 کی طرف۔ کوشچن 3 ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی کن صلاحیتوں کو مانا جاتا تھا؟ تو چلتے ہیں اپنے اس کے آنسر کی طرف۔ دیکھیں پیج 90 پہ اس کا آنسر ہے تیسرے کا، یہاں سے تیسرے پیراگراف کی نیچے سے تیسری لائن سے اس کا آنسر ہے اسلام سے قبل ہی حضرت عمر فاروق سے لے کے یہاں تک آپ کا کیا ہوا فیصلہ تمام فریق قبول کر لیا کرتے تھے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہ ہمارا تیسرے کا آنسر ہے۔ چلتے ہیں اپنے کوشچن 4 کی طرف۔ دیکھیں چوتھا سوال ہمارا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کو فتوحات کا اور اصلاحات کا دور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو پیج نمبر 93 پہ ملے گا۔ چلتے ہیں پیج 93 پہ۔ تو دیکھیں پہلے اس کا جواب 2 پیجوں پہ ہے، تو پہلے ہم پیج 93 پہ اس کا جواب دیتے ہیں یہاں سے لاسٹ پیرا سے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت یہاں سے لے کے تیسری لائن میں ہے جب بیت المقدس فتح ہوا، یہاں سے یہاں تک۔ اب دوسرے پیج پہ چلتے ہیں ہم لوگ اسی کے جواب کو آگے کنٹینیو کرنے۔ دیکھیں پہلے وہاں سے وہاں تک تھا، پھر پیج 94 پہ پہلی لائن سے یہاں سے دیکھیں بیت المقدس کے باشندوں سے لے کے پورا یہاں تک صلح کا تاریخی معاہدہ کیا۔ پہلے وہاں سے وہاں تک تھا، پھر یہاں سے یہاں تک ہے۔ یہ ہمارا چوتھے کا جواب مکمل ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ تو دیکھیں ہمارا 5واں سوال ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت کب اور کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ کو پیج 94 پہ ملے گا۔ تو دیکھیں یہ رہا اس کا جواب شہادت۔ پیج 94 پہ یہ شہادت کی ہیڈنگ ڈلی ہے، پہلی لائن سے اس کا آنسر ہے حضرت عمر فاروق پر 27 ذوالحج 23 ہجری کی صبح، یہاں سے لے کے تیسری لائن پہ ہے خنجر سے حملہ کیا اور فرار ہو گیا یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد یہاں سے حضرت عمر فاروق زخموں سے جاں
بڑھ نہ ہو سکے اور پھر یہاں تک یکم محرم 7 نومبر کو ہوا، ان کا انتقال یکم محرم 7 نومبر کو ہوا یہاں تک، پہلے یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک۔ اس کا 5ویں کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف۔ دیکھیں پیج 96 پہ میں آئی ہوں ہیں، جملے مکمل کیجئے۔ تو پہلے میں آئے گا عمر ابن خطاب اور عمرو بن حشام ڈیش وہ بریکٹ میں آئے گا ابو جہل۔ پھر دوسرے میں آئے گا فن سپاہ گری، دوسری ہے گھوڑ سواری اور زور آوری، تیسری بلینک میں آئے گا حضرت عمر فاروق، چوتھی میں آئے گا بیت المقدس، پانچویں میں آئے گا حضرت محمد اور حضرت ابو بکر۔ ٹھیک ہے، اب ہے جملوں پر صحیح اور غلط کا نشان لگائیں۔ تو پہلا غلط، دوسرا صحیح، تیسرا غلط، چوتھا صحیح، پانچواں صحیح۔ اچھا وہ ہے حضرت عمر فاروق ایک بہترین خلیفہ مانے جاتے تھے، کوئی 4 وجوہات لکھیے۔ تو یہ آپ اپنے جواب میں خود لکھیں گے اپنی ورڈنگ میں۔ اچھا کیا ہے پانچواں، حضرت عمر فاروق کی شہزادی کون تھیں؟ تو اس کا جواب آپ کو پیج 93 پہ ملے گا۔ چلتے ہیں پیج 93 کی طرف۔ دیکھیں پیج 93 پہ میں آ گئی ہوں، یہ رہا ام المومنین حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی شہزادی تھیں یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا جواب یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف۔ دیکھیں نیکسٹ ایکسرسائز کیا ہے، حضرت عمر فاروق کی اصلاحات میں سے کوئی 4 لکھیے۔ تو یہ بھی آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا پڑے گا۔ چلتے ہیں اس کی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف۔ تو دیکھیں پیج 90 پہ میں آئی ہوں اس چیپٹر کے نوٹ کی طرف۔ نوٹ کی ہیڈنگ آئے گی اور پھر آئے گا حضرت عمر فاروق۔ دیکھیں یہ دوسرے پیراگراف کی پہلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف اور یہ تیسرا پیراگراف اس کا آنسر ہے۔ نوٹ ہے حضرت عمر فاروق لمبے قد سے لے کر یہ پورا پیراگراف اس کا نوٹ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا نوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چیپٹر کی ایکسرسائز یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس چیپٹر کی ایکسرسائز ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ ضرور کریں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔